اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ہستی ہیں جن سے ہم نے بہت استفادہ کیا اور انہوں نے زندگی کے ہر میدان میں ہماری رہنمائی کی۔ آپ جناب ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب ہیں، پروفیسر ڈاکٹر جاوید صدیقی۔ آپ نے زولوجی میں پی ایچ ڈی کی، گورنمنٹ کالج سمن آباد فیصل آباد سے ایز اے پروفیسر ریٹائر ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی تگ و تاز میں گزری، طلبہ سیاست میں انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے، اور فلاحی کاموں میں مصطفی تحریک، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور دیگر فورمز پر انہوں نے نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے، فلاحی کاموں کے حوالے سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے فروغ کے لیے انہوں نے زندگی بھر تگ و تاز کی ہے۔ آج بھی یہ ہمارے ساتھ اس مشن پر جو ہیں کاربند ہیں۔ میری یہ خوش قسمتی کہ آج فیصل آباد پریس کلب میں جناب ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب کے ساتھ میں یہاں موجود ہوں۔ آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی جذبات کا اظہار فرمائیں، ہمارے نوجوان نسل کو خصوصاً اور عام جو عوام الناس ہے ان کو بالعموم جو ہے وہ میسج دیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور جو معاشرہ میں ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے اور جو سماجی اور معاشی جو گیپس بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے آپ جو ہے کچھ اپنے ارشاد سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم ہاشمی صاحب، انہوں نے جس طریقے سے مجھے اتنے اچھے الفاظ سے یاد کیا ہے، میں ان کا بڑا مشکور ہوں۔ ہاشمی صاحب ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور بڑے عرصہ سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور خلوص نیت سے کام کرنے والے دوست ہیں ہمارے۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ طالب علمی سے ہم نے انجمن طلبہ اسلام میں کام کیا، جس کا مین مقصد اور ایم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور یہ جو روشنی کی کرن ہے ہم تمام دوستوں کے دلوں میں بچپن سے ہی پیدا ہو چکی تھی، جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے تمام تر کاموں کو سر انجام دینے کی کوشش کی۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں، اب میں اگرچہ کہ ریٹائر ہو چکا ہوں، لیکن نئی نسل کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نئی نسل ہماری اس وقت ایسے پلیٹ فارم پہ آ چکی ہے، اس راہ پہ ایسی راہ پہ گامزن ہو چکی ہے کہ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آباء و اجداد اور دیگر جو ہمارے رسم و رواج ہیں ان کے سامنے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ جو چیزیں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بڑوں نے ہم کو سکھائی تھیں، وہ چیزیں اب بہت ہی کم نظر آتی ہیں۔ تو میری نئی نسل سے یہ گزارش ہے کہ دلوں میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر کاموں کے اندر بھی دلچسپی لیں جو ہمارے دینی اور اسلامی کام۔ ہمارے معاشرے میں اب بچے یہ جو موبائل ہے اسی کے ہو کے رہ گئے۔ اگر آپ 24 گھنٹوں میں دیکھیں تو سونے کے علاوہ بچے کے ہاتھ میں ہر چند منٹ بعد موبائل آ جاتا ہے، اگرچہ اگر اس کا بھی پازیٹیو یوز بچے کریں تو بہت اچھا کام ہو سکتا ہے۔ تو نئی نسل کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخی حوالے سے ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ کیا رہی ہے، کس ہسٹری میں سے ہم گزر کے آئے ہیں، اور کس طرح حق اور باطل کی جنگیں مسلمانوں اور دیگر کے درمیان رہی ہے، کفار کے درمیان رہی۔ تو یہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے یہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گی، تو اس لیے ہمیں حق پہ رہنا چاہیے، بے شک اس کے لیے ہمیں تکالیف اٹھانی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو نئی نسل کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی عیاشیوں کے اندر نہ پڑے رہیں،
وہ اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دلوں میں پیدا کر لیں اور اس طرف اپنا دھیان کر لیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ کس طرح کے لوگ تھے، ہمارے مسلمان ہونے کا مقصد اصل میں کیا ہے۔ تو مسلمان کا مقصد تبھی سمجھا جا سکتا ہے اگر ہم تاریخ سے آشنا ہوں گے، ہم دیکھیں گے پچھلی تاریخیں ہماری مسلمانوں کیسے گزری۔ آپ دیکھ لیں سلطنت عثمانیہ 600 سال کم از کم رہی، اس کے علاوہ باقی ادوار آپ دیکھ لیں، انہوں نے لوگوں نے کتنی محنتیں کی، مسلمانوں میں اتنے غدار پیدا ہوئے لیکن انہوں نے اپنی محنت کرنی چھوڑی نہیں۔ تو لہٰذا میری یہی نوجوان نسل سے تو گزارش ہے، اور باقی جو ہم لوگ اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس دور میں آ چکے ہیں، ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نئی نسل کی ٹریننگ کریں، ان کو صحیح رستے پہ گامزن کریں اور اس کے لیے ڈٹرمینیشن کے ساتھ کام کریں، صرف باتیں ہی نہ کریں، پریکٹیکلی کر کے دائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر جو ہمارے بزرگوں کے اوصاف ہیں اور جو آگے سے آگے چل رہے ہیں، ان کے اندر ہمیں ان بچوں کو صحیح ٹریننگ دینا بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ تو یہ ہے میری گزارش کہ کم از کم ہم اس چیز پہ غور ضرور فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا وہ جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا گوشے محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا، محبتوں کی بز میں محبتوں کی بات کر، تو شہد شہد حلاوتوں کی بات کر، یہ ابو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا، کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ میں بہت مشکور ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب کا کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی کی۔ اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔